بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میرا نام ذیشان نور ہے. صدیق جان صاحب، رضوان گلزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین، گزشتہ 2 دنوں سے ہم خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں. اس وقت بھی پشاور میں قیام پذیر ہے. گزشتہ 2 دنوں میں جو نو منتخب عمران خان کے اعتماد یافتہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے پہلا جو عوامی اجتماع کیا چارسدہ کے اندر، دوسرا جو انہوں نے گزشتہ روز امن جرگہ کیا خیبر کے اندر. صدیق جان صاحب، ان دونوں ایونٹس کے بعد آپ کی بہت ساری ملاقاتیں بھی ہوئیں. آپ کی جو یہاں کی جو لوکل لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں اور خیبر کے رہنے والے لوگ بھی ہیں، مائدین بھی ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئیں آپ کی. آپ کیا سینٹیمنٹ دیکھ رہے ہیں اور کیا پبلک پلز ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نومبر میں اسلام آباد کیا مارچ کر سکتی ہے؟ کتنے چانسز ہیں اس کے؟ سوری، یہ مجھے مائک ہے میرے پاس. دیکھیں، ایک تو میں آغاز کرنا چاہتا ہوں جنید اکبر صاحب کے ٹویٹ سے، اور اس ٹویٹ پہ ہم پہلی ویڈیوز میں بات نہیں کر سکے، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جلد خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین انشاءاللہ جلد خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، سابقہ اراکین صوبائی اسمبلی، سابق وزراء اعلیٰ، سابق گورنر صاحبان اور قبائلی عمائدین پر مشتمل امن جرگہ بلایا جائے گا، جن میں خیبر پختونخوا کی امن و امان اور آئندہ کے لاہ عمل کے لیے رہنمائی لی جائے گی. ہم پختونوں کو سیاست اور پارٹی لائن سے بالا تر ہو کر مل کر بیٹھنا ہوگا اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا. اس سے نا آپ ایک چیز دیکھیں، میں نے رضوان بھائی جو آپ نے، میں نے اور اسد اللہ خان صاحب نے جو ویڈیوز کی نا، اس میں ایک پوائنٹ میں مس کر گیا تھا، اس کی میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گا، جس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ٹکراؤ اور تصادم ہوگا تو کون سی حکومت گر جائے گی نا، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ کے پی کی حکومت گرے گی، اور اس کے میں نے آرگومنٹس بھی دیے، اور میں نے کہا کہ وفاقی حکومت اس لیے نہیں گرے گی کیونکہ وفاقی حکومت کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے. لیکن اس میں وضاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو نومبر میں تحریک انصاف اسلام آباد کی طرف جاتی ہے، جو کہ اس وقت تک نظر آ رہا ہے، پھر تو کے پی کی حکومت گرے گی. لیکن اگر سہیل آفریدی صاحب کو 3-4 مہینے مل جاتے ہیں اور جس حکمت عملی پہ وہ کام کر رہے ہیں ان کو 3-4 مہینے مل جاتے ہیں، پھر کے پی کی حکومت نہیں گرے گی، پھر وفاقی حکومت کے دھڑن تختہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو قبائلی ہوتے ہیں نا، قبائلی نوجوان ہوتے ہیں یا عمائدین ہوتے ہیں یا جو تنظیمی ذمہ داران ہوتے ہیں، عہدیدار ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ مشاورت کا بہت زیادہ ایک کلچر بھی ہے، ایک روایات بھی ہیں. مطلب سارے سہیل آفریدی اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہر معاملے میں اپنی صوبائی تنظیم کو آن بورڈ رکھے ہوئے ہیں، پارٹی کے بڑوں کو آن بورڈ رکھے ہوئے ہیں، ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، پوری طرح سے رسپیکٹ دے رہے ہیں. دیکھیں، یہ جو کام یہ کرنے جا رہے ہیں نا، اب آپ مجھے بتائیں، جب یہ رضوان بھائی بلائیں گے، سابق گورنرز کو بلائیں گے، سابق وزراء اعلیٰ کو بلائیں گے، تمام سیاسی جماعتوں کو بلائیں گے، اور ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا ہے کے پی کے کا امن، کے پی کے کا مستقبل، کے پی کے کی آنے والی نسلوں کے حوالے سے فیصلے. اب جو نہیں جائے گا وہ تو اسی لمحے زیرو ہو جائے گا نا. بالکل. اگر وہ جاتا ہے تو بھی مرتا ہے، نہیں جاتا تو بھی مرتا ہے. جاتا ہے تو جو اکثریت کا فیصلہ ہے وہ اس کو ماننا پڑے گا. نون لیگ کے سابق گورنر چلے جاتے ہیں، نون لیگ کا کوئی سابق وزیر اعلیٰ چلا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کا سابق کوئی عہدیدار، موجودہ عہدیدار چلے جاتے ہیں، اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا، تو اکثریت کا فیصلہ ہی سارے مانتے ہیں نا. اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ جرگے کے بعد بھی میرا فیصلہ، تمہارا فیصلہ. جرگے میں تو آپ باؤنڈ ہیں. اب وہ نہیں جاتے تو بھی مرتے ہیں کہ بھائی کے پی کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے اور تم لوگ جا ہی نہیں رہے کیونکہ تمہیں کالز آ گئی ہیں، اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی یہ تانا دیا جائے گا کہ جب وقت تھا کھڑا ہونے کا کے پی کے لیے، پشتونوں کے لیے یا ہزارہ کے لوگ بھی کے پی کے رہنے والے ہیں، جب ان کے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا تھا تو تم لوگ بھاگ گئے تھے. تو وہ بھی ان کے جاتے ہیں تو بھی مرتے ہیں، نہیں جاتے تو بھی مرتے. تو لہٰذا اگر 3 مہینے مل گئے سہیل آفریدی کو، جس طرح سے وہ ابھی دیکھیں نا، کل انہوں نے خیبر میں اناؤنس کیا کہ وہ تمام قبائلی اضلاع میں جائیں گے اور امن جرگے کریں گے جی. اور اس وقت سہیل آفریدی جو ہے نا، ایک انہوں نے غلطی کی، خیر ان کے اپنے قریبی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایمل ولی صاحب کا نام لیا اور انہوں نے میلو یا میلو جو بھی کہا، تو ان کے اپنے ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ اس طرح سے ان کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے سینٹیمنٹس تو یوتھ کے یہی ہیں کہ وہ خوش ہیں. ان کے سینٹیمنٹس یہ ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی مولانا ڈیزل کہیں, مطلب ایک سینٹیمنٹس ہے نا. لیکن جو پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ سہیل کے قریبی لوگ ہیں نا, جو دیکھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پورا صبح آن کر رہا ہے. ووٹ چاہے کسی نے جے یو ایف کو دیا ہے, نون لیگ کو دیا ہے, پیپلز پارٹی کو دیا ہے, اے این پی کو دیا ہے, آپ کو اپنے وزیر اعلیٰ مان رہا ہے, کیونکہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے مائنڈز اینڈ منرلز کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف آپریشن کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے بے گھر ہونے کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ امن کی بات کر رہے ہیں, آپ ٹورزم کی بات کر رہے ہیں, آپ وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں جو کے پی کے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو لوگ تو آپ کو آن کرتے ہیں کہ آپ ان کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو آپ کیوں خواہ مخواہ میں. اور پھر ایمن ولی صاحب نہ آپ 3 میں نہ 13 میں, آپ خواہ مخواہ میں ان کو موقع فراہم کریں کہ آپ ان کا نام لیں اور آپ ان کا نام بگاڑیں اور وہ آگے سے ریئیکٹ کریں اور اپنی سیاست کے. وہ ارریلیونٹ ہیں بھائی, وہ نہ 3 میں نہ 13 میں, ان کو بلوچستان سے تو جا کے سینیٹر بنوایا گیا, بلوچستان سے میخلے بنوایا گیا, کے پی کے سے وہ سینیٹر نہیں بن سکے. جو 400 اپنے گھر سے ہار گئے, ان کو آپ جا کے اور ان کو آپ ان کا نام بگاڑے, تو آپ ایسے لوگوں کو ارریلیونٹ کرتے ہیں, آپ ان کا نام ہی نہیں لیتے تو ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے جو میں نے بتایا کہ اگر 3 مہینے ان کو مل گئے تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. سمجھ آنے والوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ تمام قبائلیوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں, تمام قوموں کو آن بورڈ لے رہے ہیں, تمام مذاہب, تمام مسالک, تمام لوگوں کو لے رہے ہیں. جو امن پاسون ہو رہے ہیں اس میں کوئی کسی تنظیم کا تعلق نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, کل ہماری جو قبائلی عمائدین سے ملاقات ہوئی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک سیاسی اتحاد ہے خیبر میں. اس سیاسی اتحاد میں تمام پولیٹیکل پارٹی شامل ہیں, تمام مذہبی جماعتیں شامل ہیں, اور اس سیاسی اتحاد کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کے پی کے میں خیبر میں کوئی ملٹری آپریشن قابل قبول نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس میں جے یو ایف بھی ہے, اس میں باقی بھی ساری جماعتیں. جی ٹھیک ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو الائنس ہے سیاسی اتحاد کے نام سے خیبر میں, ان کا متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہے کہ کے پی کے میں اور خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں کوئی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نون لیگ بتائے نا, کہے نا کہ ہم اس سیاسی اتحاد کو, خیبر والے سیاسی اتحاد سے ہم الگ ہو رہے ہیں, کہے نا پیپلز پارٹی, کہے نا مولانا, کہے نا اے این پی. سر گراؤنڈ ریالٹیز کے بھی کے کچھ اور ہیں. دیکھیں گو کے فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. یہاں پہ بھی 2 آراء ہیں. اکثریت کا یہ ہے کہ ہمیں جو بھی اقدام کرنا ہے وہ عمران خان کی منظوری سے کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم اسلام آباد جاتے ہیں تو رانا سلوڑا کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر سے زیادہ طاقت کا استعمال ہوگا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے عمران خان کی مشاورت سے ہمیں تاریخ دینی چاہیے. جی. احمد نیازی اور ان کے ساتھ کچھ اور ان کے ساتھی ہیں, لوگ ہیں, ان کے ساتھی نہیں یعنی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ بھی بڑے سنسیئر ہیں خان صاحب کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مت کہیں کہ خان تاریخ دے گا, خان تو نہیں کہے گا کہ میری رہائی کے لیے نکلو, ہم نے تاریخ دینی ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جیسے یہ ہوا کہ ڈرون کے حوالے سے جو ایک ہوا کہ ایف آئی آر کرانی چاہیے, اس میں میٹنگ میں طے ہوا کہ خان سے پوچھنا چاہیے. اس پہ کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یار آپ خان سے مت پوچھیں, آپ کیوں ہر چیز کا بوجھ خان پہ ڈالتے ہیں, آپ فیصلہ کریں. یہ ہو کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ یہ فیصلہ کیا, اور اگر کسی نے جانا ہے تو خان کے پاس جائیں کہ مہربانی کریں انہیں روکیں, یہ کام نہ کریں. آپ اپنے طور پہ فیصلے لیں بڑے, اور اگر اس کی جو ہیٹ محسوس کریں جن کے خلاف وہ فیصلے, تو وہ خان کے پاس چلے جائیں کہ جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ذرا. مطلب یہ ہو ہر چیز آپ خان کے اوپر مت ڈالیں کہ خان جو کہے گا تو وہ سارے کیسز خان کے اوپر بنتے جائیں گے. تو آپ انڈیپینڈنٹ بھی تو کچھ فیصلے کریں نا, یہ بھی رائے. لیکن پہلی رائے میں نے آپ کو بتا دی, اس میں بھی ایک وزن ہے کہ جناب ہم نے اسلام آباد اگر جانا ہے تو خدا نہ خواستہ بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے انسانی جانوں کا. تو خان صاحب کل کو کہیں کہ بھائی تم نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں ہے, مجھ سے پوچھ تو لیتے, میں تو نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کی جانیں جائیں, مجھے تو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. تو اس لیے دیکھیں عمران خان صاحب کی ملاقات اگر سہیل آفریدی سے ہو گئی تو 3 سے 5 بڑے فیصلے ہو جائیں گے, جس میں اسلام آباد مارچ کے حوالے سے بھی ہو جائے گا, وفاق سے تعاون کے حوالے سے بھی ہو جائے گا, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے بھی ہو جائے گا, ڈرون جو اٹیک ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے قانونی چاروائی کیا کرنی ہے وہ بھی ہو جائے گا, ملٹری آپریشن کے حوالے سے, وہ کابینہ کے حوالے سے ہو جائے گا. وہ جو قانون وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ قانون واپس لے لیں گے جس قانون کے ساتھ کے پی کے میں آپریشن ہو رہا ہے. تو سہیل آفریدی کی عمران خان سے پہلی ملاقات ہی گیم چینجر جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا رضوان غلزئی صاحب, سر آپ جو خیبر پختونخوا کا جو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے, تمام ڈائنامکس ہیں, اس کو آپ بڑا قریبی جانتے ہیں. آپ کوئی بڑا ایونٹ ہو, کوئی بڑا جلسہ ہو, کوئی جرگہ ہو, ایون کہ ابھی جو وزیر اعلیٰ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا جب ووٹنگ کا معاملہ تھا, آپ نے وہ تمام چیزیں کور کی, آپ بات چیت کرتے ہیں کے پی کے لوگوں کے ساتھ. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ
सोमवार या मंगल की जो बात हो रही थी कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट भी आई। गुज़श्ता रोज जो खैबर के अंदर अमन जिरगे में जितनी सख्त तो मैं खैर नहीं कहूंगा, लेकिन चूंकि इस रजीम के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए तो सख्त तकरीर थी ना वो, अब क्या मुलाकात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, और वो मुलाकात के बाद क्या बड़े फैसले, जैसे सदीक जान साहब ने बताया कि 3 4 5 बड़े फैसले वो लेने जा रहे हैं, तो अगला 1 महीना या नवंबर कितना इवेंटफुल हो सकता है? देखिए ज़ीशान साहब, जो आपने बात की ना, हम ज़ाहिर है जो इस वक्त गुफ्तगू सुन रहे हैं या ग्राउंड के ऊपर जो देख रहे हैं उसी के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बात जो सदीक भाई कर रहे थे, मैं उसके हवाले से थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि एक इस वक्त ना वफाक के अंदर, वो सुहेल आफरीदी अपनी हर तकरीर के अंदर इस बात का जिक्र भी करते हैं कि जब से मैं आया हूँ तो मेरे ऊपर मुसलसल अटैक्स हो रहे हैं, और वो हो भी रहे हैं, ठीक है, मीडिया के ऊपर भी, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, सारा कुछ हुआ, और ये तासुर एक बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो शायद एक रबर स्टैम्प किस्म के वज़ीर आला हैं और इमरान खान उनको एक ख़ास मकसद के लिए लेके आए हैं, और वो इमरान खान जो उनको कहेंगे वो उस तरह करेंगे। थोड़ा सा इससे हकीकत मुख्तलिफ है जो हमने यहाँ पे देखा है। वो ये है कि सुहेल आफरीदी जो है, उनके पास अपने प्लान्स हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, और ये नहीं है कि वो हर चीज़ के लिए देखेंगे कि इमरान खान उनको बताएंगे तो वो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेंगे। प्लान्स उनके पास हैं, मुशावरत वो कर रहे हैं, जैसे सदीक भाई ने कहा कि वो हर चीज़ के ऊपर बिल्कुल माइन्यूटली हर किसी को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, वो कबायली अमायदीन से बात कर रहे हैं, सियासी जमातों से, जैसे अब ये कल रात खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस जो है, वहाँ पे एक बड़ी तवील मीटिंग हुई पीटीआई की, और उसमें तमाम क़यादत थी, और उसी के अंदर ये फैसला किया गया कि हम सारी क़यादत को बुलाएंगे, हम सारे साबिक वज़ीर आला को बुलाएंगे, गवर्नर्स को बुलाएंगे, और ये हमारा रोड मैप होगा अमन अमान के हवाले से। दूसरी, वो अपनी लीडरशिप के हवाले से जो एहतजाजी कॉल है, जो नवंबर के हवाले से बात हो रही है, उसमें उनको पता है कि क्या करना है। इस दफ़ा पहले हमारे पास प्लान ए था तो प्लान बी नहीं था, इस दफ़ा हमारे पास प्लान बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी इसको लीड करेगी, सूबाई हुकूमत इसमें, मतलब स्ट्रेटेजी तब्दील है, उनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, ये सवाल भी उनसे हुआ, वैसे तो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी और उसके अंदर जाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन ये स्पेसिफिकली इस बात पे कि क्या आप रबर स्टैम्प हैं या आप हर चीज़ उधर से देखते हैं। और जो हमने देखा भी, वो जस्ट ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा इमरान खान से एक मुलाकात जिसमें सदीक भाई ने कहा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उन्होंने सिर्फ गाइडेंस लेनी है, कुछ सवालात हैं जिसके हवाले से रहनुमाई लेनी है, और फौरन सारी चीज़ें उसके वो लिस्टें बनी हुई हैं, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है कि किसको बनाना है, लेकिन फाइनल कॉल वो उधर से लेके उसकी रोशनी में वो अपनी सारी एग्जीक्यूशन करेंगे और चीजें फ्लो में आ जाएंगी जो इस वक्त तक रुकी हुई हैं। और इसी वजह से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही ताकि ये एक तासुर लिया जाए कि इमरान खान से मुलाकात अगर नहीं हो रही तो सुबह जो है वो जैम हो चुका है। ये किसी हद तक तो सुहेल आफरीदी भी यही तासुर देना चाहते हैं कि भाई अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा, यानी मुलाकातें हमारी फिर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी जो हमारी मुलाकातें होती हैं वो भी नहीं होगी, वफाक के साथ तावन का जो मामला है वो भी नहीं होगा, सिक्योरिटी में जो तावन का मामला है वो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब वो ये तासुर खुद से ये देना चाहते हैं कि इमरान खान रेलेवेंट है, इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। यानी एक तरफ वफाक का तो पर्पस सर्व हो रहा है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात हो और चीजें स्टैंड स्टिल में रहें, लेकिन दूसरी तरफ ये इंटरेस्टिंगली ये है कि सुहेल आफरीदी भी ये चाहते हैं कि अगर नहीं होता तो ठीक है। उनसे बार बार पूछा जाता रहा, सदीक भाई ने पूछा कि अगर नहीं इमरान खान से मुलाकात होगी तो फिर क्या करेंगे आप, मतलब क्या 6 महीने मुलाकात नहीं होगी तो कभी ना, तो उन्होंने कहा जी यही है, अगर नहीं करवाए जाएंगे तो मैं तो नहीं खुद फैसले कर सकता, खुद से मैं कर सकता हूं लेकिन मैंने जो कॉल है फाइनल वो उनसे लेनी है। अब हुकूमत का एक आया मौकफ, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने कि हो सकता है कि उनकी मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को मुलाकात करवा दी जाए। अगर न मुलाकात नहीं भी होती, इन केस 29 नवंबर को तोशाखाना 2 केस की समाअत है, उसमें फैमिली जाएगी और इब्तदाई चीजें इमरान खान अगर यही कॉन्सेंट दे देते हैं सलमान अकरम राजा के जरिए या अलीमा खान, उस्मा खान, नूरीन खान के जरिए कि ठीक है मैं इन कुछ चीजों पर एग्री हूं, आप सुहेल आफरीदी को ये कहें कि वो ये फैसले कर ले, तो जरूरी नहीं है कि उनकी मुलाकात अगर नहीं भी होती तो फिर भी एटलीस्ट पैगाम आ सकता है कि सुहेल आफरीदी तो ये पोजीशन लेके बैठा है, आपके इसके ऊपर क्या मौकफ है, तो एक चीज आ जाएगी। वैसे तो ये सारी सिचुएशन में लग नहीं रहा कि वो 29 सितंबर वाली जो अक्टूबर वाली समाअत है शायद वो भी कैंसिल कर दी जाए। मकसद तो यही है ना, वो 12 दिन का वक्फा क्यों डाला गया, इसी वजह से डाला गया। तो ये एक तो ये वाला मामला है। दूसरा जो ऑब्वियसली जो सदीक भाई ने बात भी की वो बड़ी डिटेल से पहले भी, नवंबर के हवाले से जो भी प्लान है
وہ پلان پہلے سے ڈفرینٹ ہوگا. دیکھیں حکومت کے پاس جو اس سے نمٹنے کا پلان ہے نا وہ ایک ہی ہے, وہ کشمیر میں بھی ہے, وہ مریخ میں بھی ہے, وہ 26 نومبر کو بھی تھا, وہ اس دفعہ بھی وہی پلان ہے ان کا, طاقت کا استعمال ہے. اب ایک فیلئر آپ کا ہو چکا, اور وہ فیلئر بھی اس لیے تھا کہ یہ نہیں تھا کہ لوگ نہیں تھے یا آپ کے پاس بندے نہیں تھے, وہ یہ تھا کہ لیڈر آپ کا نہیں کھڑا رہا اور اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہو گئی. اچھا اب وہ اسٹریٹجی نہیں ہوگی اس دفعہ, لیڈر نہیں ہوگا, یہ ساری صورتحال تبدیل ہوگی تو نتائج بھی تبدیل ہو سکتے ہیں, نتیجہ پہلے والا نہیں ہو سکتا. یہ اس کے واضح جو ہے نا وہ امکانات موجود ہیں. اس میں آرگومنٹ صدیق بھائی نے ایک جگہ یہ بات کی ہے کہ چونکہ طاقت ہے اور طاقت کے ساتھ پورے ایک طاقت کا سسٹم انٹرنیشنلی بھی ہے, تو وہ کسی نہ کسی حد تک چیزیں جو ہیں وہ ڈیفیوز ہو جائیں گی. لیکن اگر یہ ٹریگر کر جاتی ہیں, جو اس وقت یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں, پنجاب میں جو حالات ہیں, کسانوں کے جو حالات ہیں, مریخ کے واقعے کے بعد جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں, اور پی ٹی آئی مینج کر لیتی ہے اس حد تک کہ جس حد تک پوری تنظیم انوالو ہے, اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کے پی کے وہ مسئلہ نہیں ہے, ہم نے پنجاب سے بھی لوگوں کو بھی نکالنا ہے. اس کے حوالے جو ان کی اسٹریٹجی ہے, اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے اور لوگ نکل آتے ہیں اور پاکستان میں ایک اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو جاتا ہے, تو پھر وہ اسٹریٹجی جو استعمال ہوئی ایک ایک کر کے, آپ نے یہاں پہ لیڈر کو کمپرومائز کر لیا, پنجاب میں اس طرح سے کر لیا, کشمیر میں کسی حد تک نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پہ یونٹی تھی, لوگ تھے. وہ چیز اگر یہاں آ سکتی ہے تو وہاں پہ پھر نتائج بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو اگر اس کو سم اپ کیا جائے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حکومت چلانے نہیں آیا, میں تبدیلی لانے آیا ہوں. تبدیلی کس چیز میں لانے آئے ہیں؟ جو اس ٹائم سٹیٹس کو ہے, جو کامیاب نہیں ہو سکا عمران خان کو رہا کروانے میں, جو کامیاب نہیں ہو سکا عمران خان کی ہدایات کے مطابق خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے کام کیے تھے وہ کروانے میں, تو اگر تبدیلی آنی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سٹیٹس کو برقرار نہیں رہے گا. تو تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تبدیلی اسٹریٹجی میں بھی ہوگی, وہ تبدیلی ایگزیکیوشن میں بھی ہوگی, اور نتائج میں بھی پھر تبدیلی کا امکان موجود ہے. صدیق جان صاحب بہت شکریہ سر, رضوان غلزئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین 2 اجتماع ہو چکے ہیں. آج کرک کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا اجتماع کرنے جا رہی ہے, آپ کو وہاں سے بھی مناظر دکھائیں گے. دوبارہ بھی صدیق جان صاحب سے, رضوان صاحب سے ٹائم لینے کی کوشش کریں گے, اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.